اس میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی گفٹ اس میں یہ 3 انگریڈینٹس پورے ہو جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 آفر ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پوزیشن جو ہوتی ہے ڈیلیور ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ گفٹ ویلڈ ہوتا ہے اور بغیر کسی ریزن کے اور ایویڈنس کے علاوہ اس گفٹ کو ریووک نہیں کروایا جا سکتا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم بڑی اہم بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور ریونیو لاز کے بارے میں بہت سے میسج آئے دوستوں کے کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اور ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں ایسی ججمنٹ سے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں۔ تو آج کل جو زیادہ تر مسائل پیش آتے ہیں وہ ہبہ گفٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بتا دیں، یا ہمیں کوئی ایسا گراؤنڈ بتا دیں جس سے ہمارا ہبہ بچ سکتا ہے، یا جس سے ہم ہبہ کو ریووک کروا سکتے ہیں، ہبہ کو ختم کروا سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا، اصل میں تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کی گئی، اور اس میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جسٹس جمال خان اینڈ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کی جو ڈیٹیل پیش کی ہے وہ بڑی بہترین اور بہت شاندار ڈیٹیل انہوں نے دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ گفٹ کرتا ہے اپنی پراپرٹی، گفٹ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گزرتا ہے، اور یہی روٹین زیادہ ہے، ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید ان کا جو آپس میں میل جول ہے وہ نہیں رہتا، یا کوئی بھی ان کے آپس میں ناچاکی بن جاتی ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کرتا ہے اس گفٹ کو کینسل کرنے کے لیے جو اس نے خود کیا تھا۔ اور یہ 2001 میں وہ گفٹ کر رہا ہے، اور 2009-10 میں وہ جا کے چیلنج کر رہا ہے۔ اب اس کے چیلنج کرنے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں تو ہم نہیں جاتے، ہم نے تو اکارڈنگ ٹو لا جو ہمیں بات نظر آئی ہے، جو فیصلے میں لکھو ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، 2001 میں اس نے اپنی پراپرٹی گفٹ کر دی، اب اس نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دی یا اپنے کسی اور بھائی کو گفٹ کر دی، اس کا مینشن نہیں ہے۔ جب بھی کوئی گفٹ ہوتا ہے تو اس کے جو لوازمات ہیں اکارڈنگ ٹو محمدن پرسنل لا، اور جو ہماری جو قانون ہے، جو ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ ہے، اس میں بھی اس کے گفٹ کے جو بھی ہم گفٹ چیز کرتے ہیں اس کے لوازمات انگریڈینٹس اس کے مینشن ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے آفر ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے پوزیشن۔ اب اس بندے نے 2001 میں اپنی پراپرٹی گفٹ کر دی، اور 2009-10 میں عدالت پہنچ گیا اس گفٹ کو ریووک کروانے کے لیے۔ اب جب یہ عدالت میں گیا اور سول کورٹ نے اس کا گفٹ ریووک کر دیا، ختم کر دیا، جس نے یہ گفٹ جو کہہ لیں مطلب جو اس کا مفادی تھا، جو بینیفیشری تھا، جس کے حق میں گفٹ کیا گیا تھا، اس نے اپیل سیشن کورٹ میں فائل کر دی۔ سیشن کورٹ میں کیس چلا، ٹرائل ہوا، سیشن کورٹ نے بھی جو گفٹ ہے وہ ریووک کر دیا۔ اور اس بندے نے پوائنٹ کیا اس میں لیا، اس بندے نے یہ کہا کہ میں نے ابھی تک پوزیشن ڈیلیور نہیں کی، اور میں پوزیشن ڈیلیور کرنے سے پہلے یہ گفٹ ریووک کروانا چاہتا ہوں۔ اور اکارڈنگ ٹو محمدن پرسنل لا کوئی بھی گفٹ پوزیشن کرنے سے پہلے ریووک ہو سکتا ہے۔ اب سول کورٹ اور سیشن کورٹ نے اس کے حق میں گفٹ کو ریووک کر دیا۔ اب آگے بینیفیشری نے اپیل کر دی ہائی کورٹ میں، تو جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے، اس میں کیس لا جو ہے وہ میں آپ کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے مینشن کر دیا ہے۔ وہاں جب یہ کیس چلا، اس بندے نے یہی گراؤنڈ بنایا کہ پوزیشن میں نے ابھی ڈیلیور نہیں کی، تو اس وجہ سے میں گفٹ ریووک کروانا چاہتا ہوں، اور قانون مجھے اس کا اختیار دے رہا ہے، میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں پوزیشن کرنے سے پہلے گفٹ کو ریووک کر سکتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، 2001 سے لے کر 2010 تک جب وہ یہ پراپرٹی گفٹ کر دیتا ہے، تو اس پراپرٹی پر تقریباً 2006 میں ایک پریمپشن کا کیس کیا جاتا ہے، حق شفا جسے ہم کہتے ہیں۔ جب یہ دیتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کو کی یا بھائی کو کی، تو اس پہ ایک پریمپشن حق شفا کا کیس چلتا ہے 2006 میں، اور اس کیس میں ایز اے وٹنس
یہ بندہ عدالت میں جا کے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرواتا ہے کہ میں نے پوزیشن بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، پوزیشن بھی اس کے حوالے کر دیا ہے، اب میرا اس زمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے یہ گفٹ کر دیا بالکل، اور میں نے پوزیشن بھی ڈیلیور کر دی اور میں نے یہ زمین گفٹ مکمل طور پر کر دی ہے۔ اب ہائی کورٹ جب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ 2001 میں ایک چیز گفٹ کر رہا ہے اور اس پراپرٹی پر 2006 میں اس پہ وہ ایویڈنس ایز اے وٹنس بھی پروسیکیوشن کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور 2010 میں وہ پہنچ گیا عدالت میں کہ میں اب یہ گفٹ ریووک کروانا چاہتا ہوں، میں نے ابھی پوزیشن ڈکلیئر نہیں کی، پوزیشن میرے پاس ہی ہے، تو اس پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیصلہ اس کے حق میں نہ کیا، بلکہ گفٹ کو ریووک کرنے کی بجائے ویلڈ قرار دے دیا۔ اور اکارڈنگ ٹو مسلم پرسنل لا انہوں نے یہ بیان کیا فیصلے میں کہ تین ایلیمنٹس، تین انگریڈینٹس گفٹ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آفر ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور اس میں ایک چیز انہوں نے اور بھی مینشن کی کہ ایکسیپٹ کرنا صرف بینیفیشری کے خود کے اختیار نہیں ہے، اگر بینیفیشری خود بھی کر دے تب بھی ایکسیپٹ ہے، لیکن اگر اس کے بہاف پہ کوئی اور بندہ بھی ایکسیپٹ کر لے تو تب بھی گفٹ ویلڈ قرار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ پوزیشن تیسرا اور اہم ایلیمنٹ ہے، اور انگریڈینٹ بہت اہم ہے، جب پوزیشن ڈکلیئر ہو جائے اس کے بعد گفٹ کو ریووک نہیں کروایا جا سکتا۔ اب یہ تینوں چیزیں تو اس کا ایویڈنس موجود تھا اس کے پاس، تو انہوں نے اس گفٹ کو ویلڈ قرار دے دیا، اور ساتھ اس فیصلے میں وہ ایک بڑی اہم بات لکھتے ہیں، اس پر ہم مزید بھی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو محمدن پرسنل لا جب ہم کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم لکھ لیں۔ اگر زبانی طور پر آپ کا گواہ موجود ہے، گواہوں کے روبرو کوئی چیز گفٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی ویلڈ گفٹ ہے، کوئی کنڈیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، ہاں لکھ لیں تو اچھا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام آپ زبانی بھی گفٹ کر سکتے ہیں اور وہ بالکل ویلڈ ہے۔ تو اس نے جب اس کے خلاف مطلب گفٹ ویلڈ ہو گیا، اور جس بندے نے کیس فائل کیا ہوا تھا ریووکیشن کے لیے، اس نے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں جب جسٹس جمال خان اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس کی سماعت کی، تو اس کے بعد انہوں نے بھی یہی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ راولپنڈی کا تھا وہی بحال کیا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی مینشن پوائنٹس کیے کہ ایسا گفٹ ویلڈ ہوتا ہے، اور اس میں تو یہ ایز ایویڈنس خود کا یہ بیان آ رہا ہے کہ اس نے پوزیشن دے دیا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے پوزیشن اپنی ان کے حوالے نہیں کی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہبہ کے بارے میں بہت اچھا اور بہت یوزفل ججمنٹ ہے اور بہت اہم آرڈر ہے، اس کو آپ ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی گفٹ اس میں یہ تین انگریڈینٹس پورے ہو جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 آفر ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پوزیشن جو ہوتی ہے ڈیلیور ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ گفٹ ویلڈ ہوتا ہے، اور بغیر کسی ریزن کے اور ایویڈنس کے علاوہ اس گفٹ کو ریووک نہیں کروایا جا سکتا، اور وہ ایک ویلڈ گفٹ ہے، اس کو آپ بہار رکھ سکتے ہیں کنٹریکٹ ایکٹ اینڈ محمدن پرسنل لا۔ تو یہ بالکل بہت اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کی جو اپیل کی گئی تھی، یہ میری نظر میں گزری اور آپ تک یہ پہنچا دی ہے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل، اس کے نمبر، اپیل نمبر، اور اس کے علاوہ اس کا جو کیس لا نمبر ہے وہ بالکل ڈسکرپشن میں آپ کے لیے موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اس حوالے سے اور بھی کوئی اگر مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ۔